کتنی ہی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ساری زندگی بتا دی اس شخص کے لیے، یہ کبھی راضی نہیں ہوا، میں نے گھر سیٹ کیا، اس کے لیے کیا، میں نے بچوں کی خدمت کی، میں نے سسرال والوں کی خدمت کی، میں نے جو کچھ پہنا اس کی مرضی سے، اس کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی، لیکن میں اسے خوشی نہیں کر سکی۔ ایک عورت کو کیوں بنایا سنوارا جاتا ہے نکاح کے موقع پر؟ کہ وہ شوہر کے دل میں اتر جائے۔ اور ہمارے یہاں یعنی پہلے جو بزرگ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی شکل و صورت سے کم اور معدے کے راستے سے زیادہ شوہر کے دل میں اتر سکتے ہو۔ یہ فارمولہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس لیے اتنے اچھے کھانے بنانے والی، اس قدر سلیقہ شوہر خواتین، اس قدر خیال رکھنے والی خواتین دیکھتی ہیں کہ شوہر کی محبت پھر بھی نہ ملی۔ کتنی خواتین ہیں جنہیں شوہر کی محبت کے لیے ہمیشہ تکلیف کاٹنی پڑتی۔ بس اللہ پاک نے جو اپنا کلام نازل کیا اس کے توسط سے اور اپنے نبی کے توسط سے یہ خبر دی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی خوشی کے لیے کرو۔ اب انسانوں کو بھی خوش کر رہے ہو تو اللہ کے لیے خوش کرو۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ کسی سے امید وابستہ نہیں کرتا۔ اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دیکھیں، لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کیا کریں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن حکیم میں 7 ایسی آیات ہیں جنہیں آیات حب کہا جاتا ہے، یعنی یہ محبت پیدا کرنے والی آیات۔ اب اس دعا کو جانتے بھی ہیں، سورہ الفرقان کی آیت ہے، اختتام پر ہمیں ملتی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دیجئے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں ہمارے لیے محبت عطا کر دیجئے۔